मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, साबिक़ रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मेरे साथी अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, कायदीन मजलिस, सदर व मोतमदीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और आज की अहियाए मजलिस की 67 साला तकरीब में शिरकत करने के लिए आई हुई बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, और घरों में बैठकर भी सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, मैं आप सबको मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अहिया की इस तकरीब पर सदर मजलिस, अरकान मजलिस और सारे मुहिब्बानान मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, आप तमाम की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को मजबूत किया और आज आपको और हमको इस 67 साला तकरीब में शिरकत करने का मौका अता किया। वो कौम जो अपने तारीख से नावाकिफ रहती है, वो कौम कभी भी मुस्तकबिल में कामयाब व कामरान नहीं होगी। आज आपको और हमको इन तकारीब में सिर्फ शिरकत कर कर अपने वालेहाना मोहब्बत का सबूत ही नहीं देना है, बल्कि इन जलसों में शिरकत के जरिए अपने आने वाली नस्ल और नौजवान नस्ल को अपनी तारीख से वाकिफ करवाना लाजिम व जरूरी है। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की शान और शौकत, तरक्की व कामयाबी को लोग जरूर देखते हैं, लेकिन इस शोहरत, इस कामयाबी, इस ताकत के पीछे एक तारीख है और वो तारीख वहां से शुरू हुई थी जब हमारे तख्त ताज लुट चुका था, महलात वीरान हो चुके थे, लहराती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, इस्मत व आबरू लुट चुके थी, हमारा मनसब, हमारी जागीर, हमारा सब कुछ लुट चुका था।
हमारे महलात वीरान हो चुके थे और गोलियों में तैरती हुई लाशें थीं। खौफ और मायूसी का आलम ऐसा था कि कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेने को तैयार नहीं था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहिया के लिए हमारे बुजुर्गों ने कभी डबिलपुरे की दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज दी, तो कभी खे गोलकुंडा की बुलंद फसील पर पहुंचकर वहां आवाज दी, तो कभी चार मीनार के दामन में खड़े होकर आवाज दी कि कोई आगे बढ़कर आए और इन मजलूमों की क़यादत को अपने हाथ में ले ले। वो लोग जो कभी बड़े मनसब पे फायज थे और इख्तिदार के मजे लूट रहे थे, उन लोगों को भी आवाज दी, लेकिन हर जगह से सिर्फ मायूस होकर लौटना पड़ा और वो तबाह बर्बाद कौम के कांटों भरे ताज को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे उस वक्त, ऐसे उस दौर में बुजुर्गों ने जब फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी को तलब किया और उनसे कहा कि आप एक आखिरी उम्मीद हैं। हर किसी से फरियादें की गई, हर किसी से दरखास्त की गई, हर किसी से इल्तिजा किया गया, लेकिन किसी ने हमारी बात को नहीं कबूल किया और हर कोई यही कहने लगे कि हजारों की तादाद में मरने मिटने वालों को देखकर क्या आप लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ, तसल्ली नहीं हुई? क्यों अब फिर मजलिस की बात कर रहे हो और क्यों फिर मजलिस की अहिया की बात कर रहे हो? मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने एक मिनट भी नहीं लिया और कहा, हां मैं तैयार हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत को कबूल करता हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि किसी ने किसी को रोका नहीं था मजलिस की सदारत को कबूल करने के लिए और मजलिस का हिया करने के लिए। हर किसी के दर पर, दरवाजे पर दस्तक दी गई। उस वक्त के काबिल तरीन लोगों के पास भी ये पैगाम पहुंचाया गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कासिदीन पहुंचकर ये पैगाम दिए कि अहिया मजलिस को करना है, तो किसी ने भी रजामंदी जाहिर नहीं की और आखिर में फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को कबूल किया और वहां से जिद्दोजहद का आगाज हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया 2 मार्च की तारीखी दिन को हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दस्तूर बना और दस्तूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताबे दस्तूर हिंद, ये जुमला फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने अपनी अहिया की तकरीर में की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के वक्त फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने ये नहीं कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में हिस्सा लेगी। सबसे पहले ये बात नहीं कही। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने
بے شک سیاست میں حصہ لینے کی بات کی، حصے داری کی بات کی، لیکن سب سے پہلے اگر کہا تو کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم و متحد کیا جائے گا۔ دوسری بات کہیں تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا۔ تیسری بات کی تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشا جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات کہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ لے گی اور سیاسی طاقت کے ذریعے مسلمانوں کے تعلیمی مسائل اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے حکومتوں پر زور دے گی اور جدوجہد کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ گواہ ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء میں کیے گئے وعدوں پر کام کر رہی ہے اور روز قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیاء پر کیے گئے وعدوں پر کام کرتی رہے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو مجلس کا اپنا خود کا دفتر بھی نہیں تھا۔ سالار اپنے کئی خطبات میں ایک جملہ ضرور بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹا قلم و کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا اور ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ احیاء مجلس کے بعد میں جیسے ہی مجلس کا احیاء اور اعلان ہوا، اسی رات میں فخر ملت علیہ رحمہ کا گھر پسل بنڈے میں تھا۔ ریاست نگر حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں، ریاست نگر جو ہے اس کے پیچھے کے علاقے پسل بنڈے میں فخر ملت علیہ رحمہ کا گھر باغ تھا، وہاں رہتے تھے اور وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا۔ بہت بڑا جلسہ ہوا۔ کہنے والے کہتے ہیں اور مورخ یہ لکھتا ہے اور مجبور ہو کر لکھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی تھی۔ کوئی اپنے ساتھ پانی لا رہا تھا تو کوئی چٹائی لا رہا تھا، کوئی شطرنجی لا رہا تھا تو کوئی کاغذ کے ٹکڑے لا رہا تھا بیٹھنے کے لیے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جلسے میں شرکت کی اور مجلس کے احیاء کا اعلان ہوا۔ اور جیسے اعلان ہوا، جلسے کا اختتام ہوا اور فجر سے پولیس فورس فخر ملت علیہ رحمہ کے گھر کو گھیر لیتی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور چنچل گڑے کی جیل میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، چلچلاتی ہوئی دھوپ کو برداشت کیا تو بارش کے تھپیڑوں کو برداشت کیا۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو، جیل کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ جیسے جیل کو روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی جو پیشے سے ایک وکیل تھے، مشہور و معروف وکیل تھے، اپنی پیشے اپنی وکالت کی قربانی دی
اور مجلس کی صدارت کو قبول کیا، اور جب جیل جا رہے تھے تو اپنے نوجوان فرزند کو، جس کو آپ اور ہم سالار ملت سے یاد کرتے ہیں، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار صدر بنا کر جیل کو جاتے ہیں، مجلس کا کارگزار صدر بنا کر جیل میں جاتے ہیں۔ باپ جیل میں ہے، نوجوان بیٹا ہے، کوئی تجربہ نہیں، اور وہ نوجوان بیٹا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والا ہوتا ہے، وہ نوجوان بیٹا اپنے باپ کے حکم پر اپنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، جہاں پہ داخلے کے لیے جا رہے تھے، اپنی تعلیم کو ترک کرتا ہے اور مجلس کے کارگزار صدر کی حیثیت سے کام کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ فخر ملت علیہ رحمہ جیل میں تھے تو فخر ملت عبدالواحد اویسی، وہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے گھر جو پسل منڈا ریاست نگر کے پیچھے میں ہے، وہاں پر لائٹ کاٹ دی جاتی ہے، پانی کاٹ دیا جاتا ہے، جتنے عبدالواحد اویسی کے بینک اکاؤنٹس تھے ان کو ضبط کر لیا گیا، منجمد کر لیا گیا، اور ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترسایا گیا تو ایک ایک دانے کے لیے ترسایا گیا فخر ملت علیہ رحمہ کے افراد خاندان کو۔ لیکن وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا اور اپنے عزم کو ٹوٹنے نہیں دیا، قوم ملت کے حوصلوں کو بکھیرنے نہیں دیا، اور اپنے ارادوں میں کوئی کمزوری آنے نہیں دی، جدوجہد جاری رکھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ سالار ملت کہتے تھے کہ ایسا دور تھا میاں کہ جب ہم ابتدائیوں کو بناتے تھے تو اتنا پولیس کا، انٹیلیجنس کا، سب کا اتنی نظریں رہتی تھیں کہ مجلس کی شاخیں نہ بنے، مجلس کی ابتدائیاں نہ بنے، تو ہم کئی مرتبہ پرانے شہر میں اس دور میں بڑی بڑی بولیاں ہوتی تھیں، بولیوں میں کمان ہوتے تھے، خوبصورت بولیاں رہتی تھیں، تو ان بولیوں کے کمانوں میں چھپ کر بیٹھ کر مجلس کے ابتدائیوں کی تشکیل دیتے تھے۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج پر بیٹھنے والے کئی شخصیتیں نظر آتی ہیں، اور یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سجے سجائے ڈائس پر بیٹھنے کی ایک دوڑ ہے، تو جلسوں میں تقاریروں کو سننے کے لیے عوام کا مجمع امنڈ پڑتا ہے، لیکن وہ بھی ایک دور تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں نہ کوئی شرکت کرنے تیار تھا، نہ مجلس کے سٹیج پر کوئی بیٹھنے تیار تھا، نہ مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے کو تیار تھا۔ ارے ایک تختہ ہوتا تھا، تخت ہوتا تھا، باپ تقریر کرتا تو بیٹا سامعین میں بیٹھ کر سنتا، بیٹا تقریر کرتا تو باپ اس بیٹے کی تقریر کو سنتا۔ میری مراد فخر ملت اور سالار ملت سے ہے۔ یہ عالم تھا، بمشکل 2 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوتے، گھروں کے دروازوں کو بند کر لیتے، اپنے گھروں کے کھڑکیوں و تنبیوں کو کھول کر جھانکتے، لیکن ہمت نہیں جٹا پاتے کہ مجلس کے جلسوں میں شریک ہوں۔ ایسے اس دور
میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ ہوا اور پھر قانونی جدوجہد کے ذریعے 11.5 مہینے کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ کی رہائی عمل میں آتی ہے اور اس رہائی کے بعد ایک اور نئی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس وقت کے صدر فخر ملت علیہ رحمہ سب سے پہلے جدوجہد کرتے ہیں تو اس دارالسلام کو حاصل کرنے کے لیے قانونی لڑائی، بلدی انتخابات آتے ہیں تو اس میں مجلس اتحاد المسلمین حصہ لیتی ہے اور سالار ملت ملے پلی سے بلدیہ کا الیکشن لڑتے ہیں اور وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے اور انتخابی کامیابیوں کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اراکین بلدیہ، اس کے بعد اسمبلی کے انتخابات اور اسمبلی کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور پھر مجلس اتحاد المسلمین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے مجلس میں بغاوت کی جاتی ہے، غداری کی جاتی ہے اور منتخب اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر عزت، شہرت، پہچان کمانے کے باوجود لوگوں نے مجلس سے غداری کی اور مجلس کو چھوڑ کر مجلس کو کمزور کرنے کے لیے حکومت وقت کے اعلی کار بن کر الزامات لگا کر مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ مجلس کی اپنی ایک تاریخ ہے، مجلس بڑی جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھی اور مجلس اگر آج اس مقام پہ کھڑی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کے پاس عزم تھا، حوصلہ تھا، جنون تھا اور اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین چاہتی، سالار ملت اگر چاہتے تو اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم کے کئی نمائندے یہی بات بار بار سالار ملت سے کہتے، مولوی عبدالواحد اویسی سے کہتے، کیا کہتے کہ یہ کاغذ ہے، اس کاغذ پہ دستخط کر دو، ہم تم کو رہا کر دیں گے۔ اور کاغذ میں کیا تھا؟ کاغذ میں یہی تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ اللہ فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت کے خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے کہا 11.5 مہینے کیا 11.5 سال تم مجھے جیل میں رکھو، مگر فخر ملت عبدالواحد اویسی کبھی اس کاغذ پہ دستخط نہیں کرے گا، مسلمانوں کو زندہ لاش نہیں بننے دے گا۔ ہم دستور ہند کے تابع رہتے ہوئے اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، اپنی حقوق کی جدوجہد کریں گے اور مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کریں گے، لیکن ہم کبھی اس کاغذ پہ دستخط نہیں کریں گے۔ یہ دیانتدار، ایماندار، مخلص قیادت تھی
جس نے مجلس کا نہ صرف احیا کیا بلکہ پوری ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، عقائب کی پرواہ کیے بغیر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے ارادوں پر، اپنے کام پر مضبوطی سے قائم رہی۔ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی، ایسے ہی نہیں بنی۔ ارے آج لوگ بات کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کی۔ ارے دارالسلام کو 11 برس کی قانونی جدوجہد کے بعد حاصل کیا۔ ارے آج ہم جہاں یہاں اسٹیج لگا کر آپ سے مخاطب ہیں، پاشا صاحب ہیں یہاں پر، وہ میری بات کو صحیح ہے کہیں گے ضرور کہ جب دارالسلام حاصل کیا تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر سب سے پہلے جانماز بچھا کر سجدے شکر ادا کیا گیا، یہی مقام ہے۔ اور آج ہم اسی مقام سے کھڑے ہو کر آپ سے مخاطب ہیں۔ دارالسلام کو ایسے ہی نہیں ملا، اس کی بھی بڑی تاریخ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ ہمارا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ مجلس جھوٹی ہے، تو کسی نے کہا کہ ہم حقیقی مجلس ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار دعوے دار تھے۔ تو کسی نے کہا کہ قوم کی تعمیر تو ہم کر رہے ہیں، تو دارالسلام ہم کو دے دیں۔ 4 5 لوگوں نے دعوے پیش کیے حکومت کے ایما پر۔ کسی نے اپنی ذاتی ملکیت کہہ کے اپنے آپ کو دینے کا مطالبہ کیا، تو کسی نے اپنے آپ کو حقیقی مجلس کہہ کے دعویٰ کیا، تو کسی نے تعمیر ہم کر رہے ہیں کہہ کر مجلس کو، دفتر دارالسلام ان کو دینے کی بات کی۔ وہ لوگ جو گواہ تھے، فخر ملت کو جب صدارت دی گئی، کورٹ کو آنا تھا، گواہی دینا تھا کہ ہم شاہد ہیں، ہم گواہ ہیں، ہماری موجودگی میں عبدالواحد اویسی کو صدارت دی گئی، تو وہ لوگ کورٹ میں آ کے گواہی نہیں دیے اور کورٹ سے فرار ہو گئے۔ سالار کہتے تھے مجھے، میاں تمہارے دادا اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جا کر بولے کہ آپ لوگ تھے نا گواہ، آپ نے دستخطیں کی، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ سالار کہتے ہیں کہ میاں جب تمہارے دادا مولوی عبدالواحد اویسی جب ان سارے لوگوں سے مل کر آئے، گواہ دینے کے لیے بلائے اور انکار کرے، تو فخر ملت علیہ رحمہ غصے میں تھر تھر آتے ہوئے کہنے لگے کوئی بات نہیں، کوئی آئے نہ آئے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، یاد رکھو، اپنے بیٹے سے کہا سالار سے کہ قوموں کے مستقبل کو اینٹوں کے ڈھیر سے یا مٹی کے ڈھیر سے نہیں بنایا جاتا، قوموں کے مستقبل کو اگر سنوارا جاتا ہے تو عزم و حوصلے و ارادوں سے بنایا جاتا ہے۔ وہ عزم ہے ہم میں، وہ ارادہ ہے ہم میں، وہ طاقت ہے اور ہم بنائیں گے۔ تاریخ شاہد ہے، جس نے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، ان کو صرف رسوائی ملی ہے اور کچھ نہیں ملی۔ سالار نے مجھے ایک اور واقعہ سنایا تھا، مجھے یاد ہے، گلبرگے کے عرس میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے،
گلبرگے کی درگاہ کے سیڑھیوں کو چڑھ رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، نابینا ہے، سہارے سے چل رہا ہے، تو مولوی عبدالواحد اویسی فوراً رک جاتے ہیں اور اپنے بیٹے صلاح الدین اویسی صاحب سے کہتے ہیں، میاں تم گواہ ہو اور بندہ نواز سرکار اور اس درگاہ کے سارے مدفن گواہ ہیں کہ میں آج اس شخص کو معاف کرتا ہوں، میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں، اس شخص کو میں معاف کرتا ہوں۔ وہ شخص مجلس کا ذمہ دار تھا، مجلس کے بہت ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، مجلس کے کھاتے بھی تھے، لیکن اس شخص نے بھی مجلس کے ساتھ غداری کی، بے ایمانی کی اور ملت کے اثاثوں کو غبن کیا، اور اللہ نے اس شخص کو آنکھوں کی بینائی سے محروم رکھ دیا۔ فخر ملت نے پلٹ کر سالار سے کہا کہ میاں دیکھو، اس عبرتناک نظارے کو دیکھو کہ دھوکہ دیا، بے ایمانی کی، غبن کیا، دبا لیا ملت کے اثاثوں کو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نہ صرف یہ اندھا ہو گیا بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس شخص کے ساتھ اس کی اولاد تھی تو وہ بھی اندھی تھی، اس کو بھی بینائی نہیں تھی، وہ بھی بینائی سے محروم تھا۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، جب میرے مرحوم صدر نے معاف کر دیا ان کو تو میں نام لینا نہیں چاہتا ان کا، مگر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ مجلس کی، اور وہ قوم جو اپنے تاریخ سے ناواقف رہتی ہے وہ مستقبل کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ تاریخ سے واقف رہو، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کی محنتوں کو یاد کرو، ان کی جدوجہد کو یاد کرو، ان کے عزم کو یاد کرو، ان کے حوصلے کو یاد کرو، ان کے جنون کو یاد کرو۔ مجلس ایسے ہی نہیں بنی، ایسے ہی نہیں آئی۔ دارالسلام حاصل کیا تو پہلے سجدے شکر ادا کیا، تو یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر بھی ایک بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کو توڑا اور سب سے پہلے ITI انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ مجلس کے بقائے جات کرائے کو حاصل کیا، اس کا انٹرسٹ حاصل کیا۔ سپر مارکیٹ تھی، ہمارے بچپنے میں دیکھے پاشا، سپر مارکیٹ تھی اور ملکیات تھے، اس کے کرائے سے اپنے کام کا آغاز کیا، اس کے کرائے سے ITI اویسی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا۔ یہاں اس دامن میں نور محل اسکول چلتا تھا، اور فخر ملت علیہ رحمہ اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ وہ دن دور نہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت پارلیمنٹ میں گونجے گی۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں، ہمارا خود کا میڈیکل کالج ہوگا۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ دن دور نہیں، ہمارا خود کا انجینئرنگ کالج ہوگا۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ دن دور نہیں، ہمارے خود کے دواخانے ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں ہمارے خود کے بینک ہوں گے جس کے ذریعے ہم کمزور معیشت کو مسلمانوں کی مضبوط و مستحکم کریں گے۔ تو لوگوں نے دوسرے دن اخبار کے سرخیوں میں مولوی عبدالواحد اویسی کا مذاق اڑایا، کہا
बैठने को कुर्सी नहीं, जमात चलाने को दफ्तर नहीं, लेकिन ये बूढ़ा और उसका बेटा कह रहा है कि पार्लियामेंट में आवाज होगी, दवाखाने होंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। दिन में ख्वाब देख रहा है ये बूढ़ा, कहकर अखबार की सुर्खियां लगी थी, खे मार रहे थे लोग। सुर्खियां लिखने वाले, अखबार के मुदीरों, खे मारने वाले लोग, देखो आज हमारे कैसे दवाखाने हैं, कैसा मेडिकल कॉलेज है, कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, कैसा हमारा दारुस्सलाम है और कैसे हमारे बैंक है। अरे जो ख्वाब फख्र मिल्लत में देखा था, उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने वाले का नाम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करती गई, आगे बढ़ती गई। करीब कई करोड़ के डिपॉजिट से बैंक में, हजारों करोड़ के असासे हैं मजलिस के। मजलिस के अराकीन असेंबली हैं, रुकने पार्लियामेंट है, अराकीन पार्लियामेंट थे, अब रुकने पार्लियामेंट है। बिहार असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी, आंध्र प्रदेश में थी, तेलंगाना में नुमाइंदगी। अरे मजलिस काम कर रही है। मजलिस सिर्फ जज्बाती तकारीरें नहीं करती, बल्कि अमली मैदान में काम करती है। और मजलिस का काम आज दुनिया के सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मानने तैयार नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूं उन नासमझ लोगों को, और कैसे समझा सकता हूं उन नासमझ जहनों को। अरे काम हुआ है। मजलिस ने सिर्फ असेंबली में बैठकर कुर्सियों की जीनत नहीं बनी, बल्कि मजलिस के नुमाइंदे आपके मसाइल की नुमाइंदगी करते रहे। आज हम अगर 40 साल मना रहे हैं, नहीं 40 साल हम तकमील मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के मना रहे हैं, तो मैं ये भी कहूंगा, शायद बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि उस वक्त सिर्फ मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं लिया था मजलिस ने। आज मैंने अखबार में पढ़ा, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से मशीनें दिए जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, 1984 में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ यह सालार मिल्लत और मजलिस की नुमाइंदगी थी कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम भी 1984 में हुआ था। सही है पाशा कादरी साहब? बताना मैं ये चाहता हूं, सालार बार बार कहते थे हम वक्त के हुक्मरानों को झिंझोड़ेंगे, मजबूर करेंगे और अपने मसाइल को हल करवाने की जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन हम उस वक्त का इंतजार नहीं करेंगे कि वक्त के हुक्मरान हमारे लिए कुछ करें, हम उनसे भी करवाएंगे और अपनी जात से जो होता है वो भी करेंगे। तो आज आप बताइए, मुझे सालार की हर पेशन गोई याद आती है कि सालार ने बहुत पहले पेशन गोई की और कहा था मुझे, मियां असरा दवाखाने को बनाओ, असरा को बनाओ। मैंने कहा बाबा पैसे नहीं है, तो बोले नहीं, जितने खाली छत डाल दो। 110 रुपये पर स्क्वायर फीट से मुझे याद है, हम छत डाले थे असरा हॉस्पिटल की। मैंने कहा बाबा पैसे नहीं,
तो बोले कि अल्लाह का काम है, अल्लाह करा देगा, तुम छतें डाल दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी नजरें देख रही हैं, ये लोग आने वाले कल में उस्मानिया दवाखाने को बंद कर देंगे और इन पुराने शहर के बीमार मुसीबत ज़दा गरीबों को अपने इलाज का कोई मरकज नहीं रहेगा। ये खल्ब शहर में है, पुराने शहर के खल्ब में असरा है। इस असरा को बनाओ और इसको शानदार करो, ताकि अगर कर उस्मानिया बंद हो जाए तो हमारे पुराने शहर के गरीब लोगों के इलाज के लिए उस्मानिया के बराबर का एक दवाखाना और मरकज हमारे पुराने शहर के खल्ब में मौजूद रहे। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई थी बात, लेकिन आज क्या है, आपके सामने है। आज ये इमारतें, यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, इधर ITI, इधर MCA, MBA, फार्मेसी, इधर आर्किटेक्चर, वहां जफरगढ़ कंचनबाग में मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये पूरे कॉलेज से सारी दुनिया में हजारों हमारे पास से पास होने वाले ग्रेजुएट्स सारी दुनिया में हैं। क्या ये काम नहीं? क्या ये खिदमत नहीं? अरे ये काम हो रहा है, लेकिन इल्जाम लगाने वालों को इल्जाम लगाना ही है। इल्जाम लगाते रहो, तुम्हारा काम इल्जाम लगाना है, हमारा काम इदारों को बनाना है, इमारतों को बनाना है और जहालत का खात्मा करना है। तुमको तुम्हारा काम मुबारक, हमको हमारा काम मुबारक। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ दक्कन मेडिकल कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल, अगर हम इसका रगबा ले लेते हैं, तामीराती रगबा, तो आपको सुन के हैरत होगी कि 28 लाख चिल्लर स्क्वायर फीट है। क्या मामूली बात है? 2,800,000 स्क्वायर फीट कोई मामूली बात है? अरे कितना बड़ा कारनामा! ये यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेज, ये खुद भी करीब 5.5 लाख स्क्वायर फीट है इसका भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कल में ये भी, इसका भी रेनोवेशन हो रहा है। आपने ओवैसी हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम को देखा है, इंशाअल्लाह ताला 2-2.5 बरस में यहां पर उससे आलीशान और शानदार ऑडिटोरियम भी आ जाएगा। अरे काम है। मुस्तकबिल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी आ रहा है ओवैसी हॉस्पिटल में, पेट स्कैन आ रहा है, गामा कैमरा आ रहा है, लीनियक मशीन आ रही है, ब्रैकी आ रही है, ब्रैकी थेरेपी, और आज पेट स्कैन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका, कैलिब्रेशन हो रहा है, गामा कैमरा का इंस्टॉलेशन हो गया, ईबस आ रहा है, फेफड़ों में कैंसर की तलाश का। आज सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है, और खवातीन के लिए छाती का कैंसर, और उसके बाद में अंदर ओवरियन कैंसर, दूसरे कैंसर। अरे कैंसर का ऑन्कोलॉजी का एक मरकज आ रहा है, और उस मरकज में हम सबसे कम से कम पैसों में इलाज करेंगे कैंसर की पेशेंट्स का। अरे हमारा इरादा पैसे कमाने का नहीं है,
سالار بار بار کہتے تھے کہ میاں اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنا حوصلہ، اپنا عزم، اپنے ارادوں کو صرف کرنا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے صرف کرو، پلٹ کر کچھ کمانے کا نہ سوچو، اگر کمانے کا سوچیں گے تو تم کو آخرت نہیں ملے گی۔ ہم کمانے کی نیت سے نہیں، کام کی نیت سے کر رہے ہیں۔ ارے آج اتنا کام، نہ صرف یہ جیریاٹک وارڈ آ رہا ہے بڑے ضعیف لوگوں کے لیے، نہ صرف یہ بلکہ نمہم سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز بنگلور میں نمہمس کے سینٹر نیورو انسٹیٹیوٹ جو سارے دنیا میں نمبر 1 ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ایک نیورو سینٹر آ رہا ہے فار اڈلٹس اینڈ پیڈیاٹرکس اینڈ ریہیب سینٹر آ رہا ہے، اور اسپیشل چلڈرن کے کیئر اور ایلڈرلی کیئر کا ایک سینٹر بھی آ رہا ہے اویسی ہاسپٹل میں۔ ارے کام ہو رہا ہے۔ قریب 5000 ملازمین صرف میڈیکل کالج اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں، اس کیمپس میں 1500 قریب 8000 لوگوں کو روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ کام ہے۔ بینکس میں 650 کروڑ کے ڈپازٹس ہیں، کئی قرضے معاف ہوتے ہیں، ہر رمضان سے پہلے کئی چھوٹے موٹے قرضوں کی معافی ہوتی ہے۔ مجبور ہو کر میں کہہ رہا ہوں، الزام لگاتے ہیں ارے بینک میں پیسہ ہے تو کسی کا پیسہ ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہم کسی کے پیسے کو بانٹ نہیں سکتے۔ کئی بینکس ڈوبے، واسوی بینک ڈوبا، پروڈنشل بینک ڈوبا، سعید بھائی الفلاح ڈوبے، آسن زوبی ڈوبا، کئی فائنانشل انسٹیٹیوشن ڈوبے، چار مینار بینک ڈوبا۔ بتاؤ، ہماری دیانت، ہماری ایمانداری اور ہمارے ذمہ داری کی نشانی ہے کہ کئی بینک کھلے اور بند ہو گئے، کئی سرمایوں کو لے کر ڈوب گئے، لیکن دارالسلام بینک آج بھی کھڑا ہے، آپ کی امانت، آپ کے خون و پسینے کی کمائی کی حفاظت کرتا ہوا۔ کیا یہ کام نہیں؟ ارے کام ہو رہا ہے۔ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں، کیا ہو رہا، کیا ہو رہا؟ ارے بہت ہو رہا ہے۔ ارے یہ تعلیمی ادارے نہیں، سالار ملت کی اس مضبوط، کامیاب، دردمند قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام سے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام ہوا، میں نے کیا۔ آج قریب 45,000 بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خواتین کی ٹریننگ ہو رہی ہے، روزگار، روزی روٹی کے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، 25,000 بچوں کو مفت تعلیم۔ آج ہی اخبار میں نے دیکھا، کسی نے لکھا کہ فری ایجوکیشن اینڈ فری ہیلتھ۔ ارے تم آج لکھ رہے ہیں بابا، ہم 66 سال پہلے ہی اس عزم، اس ارادے کو لے کر آگے بڑھے۔ اس لیے سالار کہتے تھے کہ مجلس میں اور دوسروں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مخالف مجلس اس وقت بارش کی گواہی دیتا ہے جب بارش کے بوند اس کے جسم کو بھگوتی ہے، لیکن مجلس ہوا میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، 25,000 بچوں کو مفت تعلیم کیا چھوٹا کام ہے؟ اردو میڈیم کے بچوں میں بستے دینا مندس چیریٹیبل ٹرسٹ سے
क्या छोटा काम है? 10th की फीस देना क्या छोटा काम है? गाइड देना 10th के प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए क्या छोटा काम है? करोड़ों रुपया खर्च किया उर्दू मीडियम के लिए, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ मिला तेलंगाना में, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर क्या इस बात से इनकार करेंगे? 27 लाख प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली हैं तेलंगाना के क़याम से लेकर आज तक। शादी मुबारक में कई बच्चियों की शादियां सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में 11 बरस में करीब 300 करोड़ शादी मुबारक में तकसीम हो चुके। 300 करोड़, करीब 10,000 बच्चियों को शादी मुबारक में दिया गया। 30,000। अरे आप अंदाजा लगाओ कौन सा शोबा काम नहीं कर रहे हैं? आरोग्य श्री आज आया है तो किसकी वजह से आया है? राजशेखर रेड्डी जिंदा होते तो जरूर बोलते कि आरोग्य श्री के पीछे अगर कोई है तो अकबर है। अरे मैं जाकर प्रेजेंटेशन देने के बाद आरोग्य श्री आया। आज आरोग्य श्री के रेट्स का इनहैंसमेंट हुआ, बढ़ाया गया। किसकी वजह से? मजलिस की वजह से। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का कयाम हुआ, किसकी वजह से? मजलिस की वजह से। और फिर माइनॉरिटी कमीशन बना, किसकी वजह से? मजलिस की वजह से। अरे मैं तो असेंबली में खड़े होकर कहा था कि वो मजलिस है जिसकी वजह से कि यहां पे पसमानदा, कमजोर, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिल रहा है। चैलेंज किया था, पाशा साहब को भी याद होगा, शायद उस वक्त मलाला साहब थे या मुमताज खान साहब तो थे उस वक्त। डी श्रीनिवास से मैंने कहा कि बोल दो श्रीनिवास साहब, क्या सालार के बोलने पे रिजर्वेशन दिए या नहीं दिए? मजलिस के बोलने पे नहीं दिए तो बोल दो असेंबली में। हम बोले थे ना, तो बोले कि हां सालार ने कहा था, मजलिस ने कहा था तो रिजर्वेशन दिया गया सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स को। अरे आप बताइए, अरे हम काम कर रहे हैं। आज चार मीनार दवाखाने की रेनोवेशन के लिए 76 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, करीब 80 करोड़ के। एसआरटी कॉलोनी में दवाखाना आ रहा है, दबीलपुरे में दवाखाना, गोलकुंडा में दवाखाना, चंद्रायन गुट्टे में, बल्लागुड़े में 100 बिस्तर का दवाखाना, गवर्नमेंट के दवाखानों की बात कर रहा हूं। और फिर बारकस हॉस्पिटल को भी बढ़ाया जा रहा है। बस्ती दवाखाने हैं पुराने शहर में सबसे ज्यादा, स्कूल्स हैं, चंचलगुड़ा एजुकेशनल कैंपस, फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस, गोलकुंडा एजुकेशनल कैंपस, हुसैनी आलम एजुकेशनल कैंपस, अब बहादुरपुरे में आईटीआई के पास वहां पे कैंपस। 200 करोड़ की रोड वाइडनिंग्स हो रही हैं, मेट्रो ट्रेन आ रही है। चंद्रायन गुट्टे में सबसे बड़ा हब आ रहा है मेट्रो का। अगर उस हब में, उस स्टेशन में चले गए तो हैदराबाद में जहां भी मेट्रो जा रही है वहां जा सकते हैं। रोड वाइडनिंग्स, फ्लाईओवर्स आ रहे हैं। बहादुरपुरे का फ्लाईओवर हैदराबाद का सबसे लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर, जिसको मनमोहन सिंह साहब के नाम से ममनून किया गया है।
वो फ्लाईओवर कितना बड़ा है, क्या ओल्ड सिटी में नहीं है? आ रहे अंडरपासेस आ रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल के पास एक आम आ रहा है, संतोष नगर जा रहा है, स्टील ब्रिज आ रहा है। लोग कहते हैं कि पुराने शहर में मेट्रो नहीं है। अरे दीवानों, पुराने शहर में आज भी मेट्रो है। क्या मलकपेट में मेट्रो नहीं है? मेट्रो को और दूसरे हिस्सों में ले जाना है, वहां आ रही है। आईटी टावर आ रहा है मलकपेट में, महेश्वरम में भी आईटी टावर, स्टेडियम आ रहे हैं। कुली कुतुब शाह स्टेडियम को टेकअप किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया जा रहा है। मुगलपुरा और फिर बहादुरपुरा में स्विमिंग पूल में इसका रेनोवेशन हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला रहे हैं। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को टेकअप किया जा रहा है, पार्किंग लॉट्स बनाए जा रहे हैं। मुर्गी चौक का रेनोवेशन और पूरा नया बन रहा है, क्लॉक टावर बना है, लाल बाजार में फसाड आ रहा है, मीर आलम मंडी का काम हो रहा है। अरे बताओ कि कौन सा काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, काम कर रहे हैं। अरे दिल पर हाथ रख कर कह दो, हिंदुस्तान के किसी और पुराने शहर को चले जाओ और फिर कह दो कि हैदराबाद का पुराना शहर हिंदुस्तान के दूसरे पुराने शहरों से खराब है। बता दो आप क्या हाल है। हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में कमजोर पिछड़े हुए तबकात व मुसलमान की बस्तियों को नजरअंदाज किया जाता है। उनके इबादत गाहों से आजान को बंद करने की बातें की जाती हैं, मसाजिदों को बंद करने की बात कहती जाती है, हिजाब को खींचने की बात की जाती है, हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखा जा रहा है। अरे बताओ, बीफ के नाम पर मारा व पीटा जा रहा है, लिंचिंग के नाम पर जान से मार दिया जा रहा है। अरे बताओ, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है? अरे आप है, आपका इत्तेहाद है, आपकी जमाती वाबस्तगी है और मजबूत क़यादत है। इस वजह से न सिर्फ हम महफूज हैं, हमारी इज्जतें महफूज, हमारी आबरू महफूज, हमारी बस्तियां महफूज, हमारे बच्चे महफूज, हमारी बच्चियां बगैर किसी डर के हिजाब करती हुई, अपने इम्तिहानात में शिरकत करती हुई अव्वल दर्जे में कामयाब हो रही हैं। यह जमात की ताकत है, क़यादत की ताकत है। अरे हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि हमारी अपनी जमात है, हमारा इत्तेहाद है, हम सब हैं। अल्लाह सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, हमारी उम्रें भी अल्लाह हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दे दे। क्या बेबाकी है, तन्हा खड़ा है पार्लियामेंट में, ना डरता है ना घबराता है और इज़हार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ता। क्या कोई है इतनी जुर्रत वाला, इतनी हिम्मत वाला, बेबाकी से आपकी तर्जुमानी करने वाला, हक बयान करने वाला? अरे दारुस्सलाम के इस मैदान में, पुराने शहर की गलियों में अपनों के सामने खड़े होकर तहरीर करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने दुश्मनों के दरमियान में खड़े होकर तहरीर करना बड़े हौसले और हिम्मत का काम है। वो हौसला, वो हिम्मत हमारे पास है, हमारे सदर के पास।
ہمارے صدر کے پاس ہے، سی اے ہو، این آر سی ہو، طلاق ثلاثہ ہو، وقف بل ہو، یا گرفتاریاں ہو، یا پھر انصاف کی لڑائی ہو، لڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، اکیلا کھڑا ہے، اکیلا چل رہا ہے، اکیلا محاورہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، لڑائی لڑ رہا ہے آپ کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی شان، آپ کی شوکت، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کے بلند مقام کے لیے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 66 سال پہلے مجلس کا احیاء کر کر ہم کو یہ دن دیکھنے کا موقع دیا۔ اگر احیاء مجلس نہ ہوتی تو شاید کچھ نہ ہوتا، یہ میدان شاید کوئی عمارتیں ہو جاتی۔ ارے میں بات کہہ رہا ہوں اور بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیانتدار، ایماندار دادا اور دیانتدار ایماندار مخلص باپ کا دیانتدار ایماندار بیٹے کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ ایماندار، دیانتدار، دور اندیش، فخر ملت، وہ ایماندار، وہ دور اندیش، وہ مصیبتوں میں ثابت قدمی سے کھڑے رہنے والے سالار ملت کا اور فخر ملت کا جانشین ہے یہ نقیب ملت جو آپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آپ کو، ہم کو اپنی جماعت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اس کی طاقت کو سمجھنا ہوگا اور اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ارے ہم نے تو اپنی زندگی جی لی، اور بالخصوص میں تو اپنی دوسری زندگی جی رہا ہوں، نہیں تو آج سے 14 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ ارے وہ دعائیں تھیں آپ کی، وہ منتیں تھیں آپ کی، وہ کعبے کا طواف تھا آپ کا، وہ سبز گنبد والے کے پاس میری سانسوں اور میری حیات کے معروضے تھے، میری ماں کی دعائیں تھیں، میرے بھائی کی دعائیں تھیں، آپ سب کی دعائیں تھیں کہ زندہ ہوں آپ سے مخاطب ہوں۔ جب تک زندہ ہوں ان دعاؤں کے خرچ کو ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اکبر الدین اویسی اور اکبر اویسی کی اولاد اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کی قدموں کی نظر کر دے، جوتیاں بنا دے، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اور یہی دعائیں ہیں جو ہزاروں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، یہی دعائیں ہیں کہ خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہی دعائیں ہیں کہ ایپسیٹ کی فری کوچنگ ہے، یہی دعائیں ہیں کہ نیٹ کی فری کوچنگ ہے، یہی دعائیں ہیں کہ انجینئرنگ کی فری کوچنگ ہے، یہی دعائیں ہیں کہ جی ایس ٹی کی فری کوچنگ ہے، یہی دعائیں ہیں کہ آئلز کی فری کوچنگ ہے، یہی دعائیں ہیں کہ جے ای کی فری کوچنگ ہے، یہی دعائیں ہیں کہ آج
ہزاروں کہہ رہا ہوں جنرل وارڈز اویسی وسرا ہاسپٹل میں فری ہے، 3 ٹائم کے کھانے کے ساتھ فری ہے۔ یہی دعائیں ہیں کہ نارمل ڈیلیوری فری ہے، یہی دعائیں ہیں کہ کیٹریکٹ کا آنکھوں کا آپریشن فری ہے لینس کے ساتھ، یہی دعائیں ہیں کہ آج اویسی و اسرا ہاسپٹل میں ہم 30 سال اویسی ہاسپٹل کے مکمل ہونے جا رہے ہیں 2026 میں، اور ہم وہ جشن منائیں گے فری انویسٹیگیشنز کر کر، جشن منائیں گے فری او پی کر کر، جشن منائیں گے فری آئی پی کر کر۔ ارے ہم کام کر رہے ہیں، خدا را سمجھو۔ یہاں بیٹھے مجلس کے قائدین اور وہاں بیٹھے، گھروں میں بیٹھے، خدا را دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، آخرت کے پیچھے دوڑو، اللہ کی خوشی کے لیے کام کرو، دنیا کے اعزاز کے لیے کام نہ کرو، جنت کی خواہش و تڑپ میں کام کرو، دنیا کے محلات کی لالچ میں کام نہ کرو، خبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کام کرو، دنیا کے اجالوں کے لیے کام نہ کرو۔ ارے بڑے دیانتدار ایماندار لوگوں کی جماعت ہے، اس جماعت کو خدمت کا ذریعہ بناؤ اور اس جماعت کے کارکن کی حیثیت سے مظلوم کی مدد کرو، ظالم کا خاتمہ کرو، ظلم کو دباؤ، حق کی آواز کو بلند کرو، بیواؤں کا سہارا بنو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، اللہ کو راضی کرو۔ دنیا تمہارے کام کا اجر دے یا نہ دے، اللہ دے گا یہ سوچ کر کام کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ڈرو اس بات سے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور جب کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر تم نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، ایک بیمار کی مدد نہیں کی، یتیم کی مدد نہیں کی، ظالم کو تم نے ساتھ دیا، دبایا، تو تم کو جواب دینا پڑے گا۔ خدا را مجلس سے وابستگی تمہاری آخرت کو سنوارنے کی وابستگی بناؤ، اس کو کام کرو، ہم سب مل کے کام کریں۔ اللہ سے میں آج یہاں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کے خبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دینے والے ہر شخص جو ان کا ساتھ دیا ان کی طاقت بنے، ان کا حوصلہ بنے، اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں سے ان کو بخشش عطا فرما، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ جو قائدین مجلس فخر ملت کا ساتھ دیے، ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر اے اللہ وہ قائدین جو اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ ان قائدین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ سالار ملت کا قدم بقدم جنہوں نے ساتھ دیا، سالار کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے جسموں پر لاٹھیاں اور پولیس کی زیادتیاں برداشت کی اور وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ
وہ سارے مجلس کے کارکنان جو سالار کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہر فساد میں، ہر گڑبڑ میں سالار کے ساتھ رہتے، اے اللہ ان سارے کارکن جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں اعلی مقام عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، احیاء مجلس کی تاریخ سے لے کر اس لمحے تک بھی جس جس ماں، جس جس بہن، جس جس بیٹی، جس جس بزرگ نے، نوجوان نے مجلس کے حق میں دعائیں کی، مجلس کے حق میں جدوجہد کی اور مجلس اتحاد المسلمین کے کامیابی کے لیے ووٹ دیا، دھوپوں میں کھڑے ہو کر بارشوں کی تھپیڑوں کو برداشت کرتے ہوئے، اور وہ دنیا میں نہیں ہے، تو اے اللہ ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے ساتھ میں بھی کھڑے رہنے والے وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم گنہگاروں کو طاقت بخشنے کے لیے ہمارے کھانے سے کھانا ملانے والے وہ جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ جو ہماری آواز پر لبیک کہتے اور ہماری حق میں ووٹ ڈالتے اور نکل جاتے اور اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ تو ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما۔ میں ہر مجلس کے کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں احیاء مجلس کے آج کے اس تاریخ ساز دن۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سارے صدور و معتمدین کو مجلس کے احیاء کی، میں مبارکباد دیتا ہوں محبانان مجلس کو مجلس کے احیاء کی، میں مبارکباد دیتا ہوں میرے اراکین بلدیہ کو، میں مبارکباد دیتا ہوں مجلس کے سارے اراکین اسمبلی کو، میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مجلس کے معتمد عمومی احمد پاشا قادری صاحب کو احیاء مجلس پر، میں مبارکباد دیتا ہوں صدر مجلس، صدر جلسہ، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو احیاء مجلس پر، اور آپ تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہماری وابستگی جماعت سے رہے گی اور ہم جماعت کو مضبوط کریں گے، جماعت کو طاقتور بنائیں گے اور مخالفین مجلس کو منہ توڑ جواب دیں گے، اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنے مرکز سیاسی کے ذریعے، اپنی کامیابی کے ذریعے، اپنے خدمات کے ذریعے، اپنے کارناموں کے ذریعے۔ اور میں آپ سب سے آخر میں ادباً درخواست کرتا ہوں، رمضان کا مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کل پہلا روزہ ہے اور آج شاید تراویح بھی ہوگی آج، تو میں آپ سے درخواست کروں گا مجلس کو، صدر مجلس کو، معتمد مجلس کو، خاص طور سے معتمد مجلس کو، کہ دیکھو کیا کمٹمنٹ ہے، کیا جنون ہے، کیا جماعت سے محبت ہے، تڑپ ہے کہ یہاں کا ڈائلیسس دینے کے یہ رگ بند ہو گئے، گلے سے ڈائلیسس دیا جا رہا ہے، ہارٹ بھی کمزور ہے، کڈنی بھی کمزور ہے، لیکن دیکھو اطاعت امیری کی نشانی، جماعت سے وفاداری کی نشانی کہ بیمار ہے لیکن کھڑا ہے جماعت کے لیے، صدر کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو صحت دے۔ ارے ہم ہیں، جماعت ہے تو ان مخلصین کی وجہ سے، ایسے کئی مخلصین ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے نہیں آتے، اے اللہ ان سارے مخلصین کو صحت دے، حیات دے، کامیابی دے، اور اللہ ان بزرگوں کو
ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ اور ہم منظم رہیں گے، متحد رہیں گے، فخر ملت، سالار ملت کے خوابوں کو پورا کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خبر اس کے نقیب ملت صدر مجلس آپ کو